جب آپ نے گھر میں اس کو جہنم دی ہوئی ہے، چیخو پکار، گالیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹنگ، کیونکہ وہ اینالائز ہی نہیں کر سکتا چیزوں کو. وہ سمجھ سکتا ہے، وہ پلیس کر سکتا ہے، وہ اینالیسس نہیں کر سکتا کہ کس کو کہاں کتنا رکھنا ہے. یہ مس ہینڈلنگ کے کیس کی وجہ سے پوری قوم، وہ بچہ پوری قوم بن کے خراب ہو جائے گا. تو بچے کے لیے ایک کمفرٹ زون کریٹ کرنا بہت ضروری ہے گھر کے اندر، جہاں سے اس نے پھر آگے انکمفرٹیبل انکنوینئنٹ زونز کے اندر ٹریول کرنا ہے. شادی ہو، کوئی بزنس ہو، یا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اتنی سیٹلڈ گراؤنڈ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو انسیٹلڈ ایریاز کے اندر لے کے جایا جاتا ہے. بچے کی سائیکالوجی اور ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا عنصر، این آرٹیکل ان ریزنگ چلڈرن دیٹ ہیز آلویز بین کمپرومائزڈ، جو اکثر پیرنٹ سمجھ نہیں پائے، وہ ہے، اور اکثر لوگوں کو بھی یہ تعلیمی اداروں میں جنہوں نے فردر اس کو آگے ایکچولائز کر کے کہیں پہنچانا ہوتا ہے کہ ایکسیلنس تک، وہ اس بات کو ملوز خاطر نہیں رکھتے. ہر رشتے کے اندر، ہر مائنڈ سیٹ کے اندر، شادی ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی ہجرت ہو، کسی نئی جگہ پر شفٹ کرنا ہو، یا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اتنی سیٹلڈ گراؤنڈ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو انسیٹلڈ ایریاز کے اندر لے کے جایا جاتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے انوائرمنٹ کے ارد گرد کے ڈفرینسز کو، ہیزرڈز کو، مشکلات کو، اختلافات کو، انفرادیت کو کیٹر کر سکے. لیکن جب آپ ان کی ایک اسپیسیفک پرسنٹیج سے اوپر کی یا نیچے کی سینس آف بلونگنگ، سینس آف سیٹلمنٹ خراب کر دیں گے اپنے رویوں کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، مس ہینڈلنگ کی وجہ سے، اور اس کو وہ سکون اور وہ سیکیورٹی جب بچے کو پرووائڈ نہیں کی جائے گی، تو ڈیفینیٹلی جب اس کا وہ پہلا 50-60% سیکیور نہیں ہوگا، تو وہ وہاں سے بھی چھلانگے، انسیٹلڈ، اور ایک جو ہے وہ ولنریبلٹی، اور اس بچے کے اندر جو ہے کہیں بلونگنگ اور کہیں پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگی جو وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ اصل ہے اور اس سے میں نے آگے پھر گرو کر کے ایک تناور درخت بننا ہے. تو بنیاد بھی ہلا دی آپ نے اس کی، اور آگے جو شاخوں نے ایکسپیریمنٹس کرنے تھے، ایکسپلور کرنا تھا، نئی چیزوں میں جانا تھا، نئے خطرات کو، نئی نیونس کو جو ایکسپلور کرنا تھا، وہ تو ہوتی ہی ویریٹنگ ہے بہت زیادہ. اس میں تو اتنا بھوچال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ڈر کے مارے پھر ساحل پہ آ جاتے ہیں اپنے کمفرٹ زون کے اندر. تو بچے کے لیے ایک کمفرٹ زون کریٹ کرنا بہت ضروری ہے گھر کے اندر، جہاں سے اس نے پھر آگے انکمفرٹیبل انکنوینئنٹ زونز کے اندر ٹریول کرنا ہے، جانا ہے، اس میں ایکسپلور کرنا ہے، وہاں مار کھانی ہے، پھر واپس آنا ہے، پھر اپنی انرجی کو، پھر اپنی نفسیات کو، پھر اپنے سسٹم کو کک بیک کر کے ریلیکس کرانا ہے، پھر سیٹلڈ ہونا ہے، پھر اپنے جذبات کو، اپنے اندر کی ساری روحانیت کو، اور اپنے اندر کی ساری مائنڈ سائنسز کو، اپنی مینٹل کیپیسٹی کو پھر درست کرنا ہے، اپنے باپ کی، ماں کی شفقت کے اندر، سیکیورٹی کے اندر، بلونگنگ کے اندر، اس کمفرٹ زون کے اندر کہ یہ تو ہے نا میرے پاس. لیکن جب ماں باپ نے گھر میں جہنم کھڑی کی ہوئی ہے، اور گھر والوں نے ہی اس کے لیے، میں ارلی 10 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں، یہ جب آپ نے گھر میں اس کو جہنم دی ہوئی ہے، چیخو پکار، گالیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹنگ، اور اس کے لیے وہ، کیونکہ ابھی وہ کیونکہ وہ اینالائز ہی نہیں کر سکتا چیزوں کو، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ پلیس کر سکتا ہے، وہ اینالیسس نہیں کر سکتا کہ کس کو کہاں کتنا رکھنا ہے. اسی کے بیچ میں اگر اس کا ڈر زیادہ ہو گیا، اس کی امید کم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا فیئر فیکٹر بڑھ گیا، اس کا نیچرل فیئر فیکٹر بڑھ گیا، یا سپر نیچرل کتنا اس میں بلڈ کرنا، یہ ساری ایک جگہ پر اس کی بلونگنگ اگر صحیح ہوتی تو ہی وہ بہت بڑی بڑی جگہوں پہ مائنڈ کی مائگریشن اور ذہنی ہجرتیں کر سکتا تھا، اور نئے ماحول اور نئے حالات میں اس کی ٹرانزیشن ہو سکتی تھی. لیکن جب آپ نے بنیاد ہی اس کی ہلا دی ہے، تو وہ بنیاد سے بھی گیا، اور اس کچی بنیاد کی وجہ سے جو اس نے آگے نئی دنیا کانکر کرنی تھی، وہ بچے وہاں جا کے بھی ولنریبل، بے وقوفیاں، بونگیاں، بد تہذیبیاں اور فضول کی چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ٹین ایج بھی برباد ہوتا ہے، جو فردر ٹریگر کرتا ہے ان کی مڈ 20s کو خراب کرنے کے لیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے بربادیوں اور فساد کا، جس کی بنیاد پیرنٹنگ کی بے وقوفیاں، پیرنٹنگ کی میچورٹیاں اور پیرنٹنگ کی غلطیاں ہیں اس بنیادی لیول کے اوپر، جہاں ایک پودے نے، ایک کلی نے پھٹنا تھا، ایک بیج نے نکلنا تھا، اور ایک درخت کی شکل اختیار کرنی تھی، مگر پہلے 10 سالوں کے اندر
یہ مس ہینڈلنگ کے کیس کی وجہ سے پوری قوم، وہ بچہ پوری قوم بن کے خراب ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو مستقبل کا لیڈر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔